الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. غالباً درمیان ہی چل رہا ہے. تو اس مہینے کی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے
خلیفہ بلا فصل سسر رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل و مناقب بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے آپ ایک اصول یاد رکھیں کہ صحابہ کرام کو پرکھنے کا معیار قرآن ہے، تاریخ نہیں ہے۔ کیونکہ جو آدمی صحابہ کرام کے فضائل کا معیار تاریخ کو بناتا ہے تو وہ لازماً گمراہ ہوتا ہے۔ کیونکہ جو تاریخ لکھنے والے ہیں وہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں، تاریخی شخصیات نہیں ہیں۔ تاریخ دانوں نے بڑے بڑے بھنڈ مارے ہیں۔ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ جیسے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے، تو تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، حتیٰ کہ کیڑا جو ہے وہ نیچے گرتا تو اس کو اٹھا کر دوبارہ اس کی جگہ پہ رکھ دیتے کہ اللہ نے تیرا رزق یہاں لکھا ہے۔ اب یہ بات تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں لکھی۔ قرآن نے ایسی کوئی بات بیان نہیں کی۔ بس قرآن میں یہ بیان ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہوئے اور صبر کیا۔ ان کو بیماری کیا ہوئی یہ قرآن کریم نے صراحت نہیں فرمائی ہے، تو تاریخ دان اپنے سے لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں لگاتا جس کی وجہ سے لوگ اس سے دور بھاگیں۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ ہاں، انبیاء بیمار ہوتے ہیں، ان کو اللہ آزماتا ہے، لیکن کوئی ایسی بیماری اللہ پاک انبیاء کو نہیں لگاتا جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور بھاگیں۔ کیونکہ انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی لوگوں کو اپنے قریب کرنا ہے۔ لیکن تاریخ دانوں نے یہ بات لکھی ہے اور لوگ بڑے جھوم جھوم کر کہتے ہیں دیکھو جی صبر ایوب ہے۔ اسی طرح تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر نے جوتوں کا ہار پہنایا اور مصر میں گھمایا۔ یہ تاریخ دانوں نے لکھا ہے، جبکہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو رسوا نہیں کرتا۔ جو اللہ کا نبی ہے اسے اللہ رسوا تھوڑی کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، تو اللہ نے ان کو کیسے رسوا کر دیے؟ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو لا محالہ یہ بات سامنے آتی ہے کہ تاریخ دانوں نے جھوٹ لکھا ہے۔ تو اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں بھی تاریخ دانوں نے بہت ڈنڈیاں ماری ہیں، بہت جھوٹ لکھے ہیں۔
اور انہی تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر یہ جہلم کا مرزا جہلمی بیٹھا ہوا ہے، صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے، تو تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت زیادہ طعن و تشنیع کرتا ہے، کہتے ہیں جی تاریخ دانوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ چونکہ باپ تھے تو باپ ہونے کی وجہ سے انہوں نے یزید کو جو ہے وہ ولی عہد بنا دیا اور اس کو حکومت سونپ دی، تو محبت پدری کی وجہ سے مجبور ہو کر آپ نے ایسا کیا۔ لیکن صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اے محمد یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں یا نہیں ہیں؟ تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا یہ کام، لیکن تاریخ دانوں نے اس کو محبت پدری بتایا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو پرکھنے کا جو معیار ہے وہ قرآن کریم ہے، تاریخ نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر مشتمل 3 آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ قرآن سب سے افضل ہے۔ حتیٰ کہ اگر قرآن کریم کی کسی آیت کے مقابلے میں کوئی حدیث خبر واحد آ جائے تو اس حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا، قرآن کی آیت کو لیا جائے گا۔ تو جب قرآن کی آیت کے مقابلے میں کوئی خبر واحد حدیث آ جائے اس کو چھوڑا جا سکتا ہے، تو پھر تاریخی روایات کی کیا حیثیت ہے؟ تو تاریخی روایات کی پھر کیا اہمیت ہے؟ تو پہلی آیت صدیق اکبر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لے کر نازل ہوتے تھے، قرآن کی کوئی آیتیں لے کر نازل ہوتے تھے، تو ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مجھے یاد ہو جائے، میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ اے میرے نبی آپ ان کے ساتھ ساتھ نہ پڑھا کریں، اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ جبرائیل جب قرآن لے کر آئے تو آپ خاموشی سے سنا کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا کہ قرآن کو جمع کرنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اب دیکھیں اللہ نے قرآن کو جمع رکھنے کا ذمہ اٹھایا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کس کے ذریعے ہوگا، یہ کون کرے گا، کسی کا نام نہیں لیا اللہ نے۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کوئی آدمی کہے کہ جی میں آج آپ کو ایک آدمی سے ملواؤں گا، میں آج آپ کو ایک بندے سے ملواؤں گا، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ یا کوئی کہے کہ جی دروازے سے ابھی جو آدمی داخل ہوگا میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اب جب دروازے سے کوئی آدمی داخل ہو تو دوسرا جس کو کہا تھا آپ نے وہ کہے اچھا یہ تھا۔ میں اگر کہوں کہ میں آج آپ کو ایک آدمی سے ملواؤں گا اور میں جب اس بندے سے ملواؤں تو جسے ملواؤں وہ کہے اچھا یہ آدمی تھا،
اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم جمع کرنے کا وعدہ تو فرمایا ہے، لیکن تعیین نہیں فرمائی کہ کون کرے گا۔ احادیث میں ثابت ہے کس نے کیا۔ ہوا یوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ پیش آئی، مسیلمہ کذاب کے ساتھ لڑائی ہوئی، جس میں اکثر حافظ صحابہ شہید ہو گئے، اکثر وہ صحابہ شہید ہوئے جو حافظ قرآن تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر اس طرح حفاظ صحابہ شہید ہوتے رہے تو قرآن تو مٹ جائے گا، کیونکہ قرآن تو سینوں میں محفوظ ہے۔ یوں کتابی شکل میں قرآن موجود نہیں تھا جیسے آج ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا تو قرآن یوں کتابی شکل میں موجود نہیں تھا، ایک جگہ جمع نہیں تھا۔ کسی صحابی کے پاس ایک سورت تھی، کسی صحابی کے پاس 2 سورتیں تھیں، کسی کے پاس ایک پارہ تھا، کسی کے پاس 2 پارے تھے۔ اس طرح مختلف لوگوں کے پاس قرآن کریم کے مختلف حصے محفوظ تھے، یوں ایک جگہ جمع شدہ قرآن نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کی کہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین ہے، خلیفۃ الرسول، اگر اس طرح یہ حافظ قرآن شہید ہوتے رہے تو قرآن تو ختم ہو جائے گا، اس قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ رسول اللہ نے کتابی شکل میں قرآن جمع نہیں کیا تو میں کیسے کر سکتا ہوں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بشارت دے چکے تھے، ان علینا جمعہ و قرآن، کہ اس قرآن کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی شرح صدر ہو گیا کہ ہاں قرآن کی کتابی شکل میں جمع ہونا چاہیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے قرآن کو جمع کیا اور قرآن کو ایک کتابی شکل میں محفوظ کیا، سب سے پہلے۔ تو یہ جو پیشین گوئی قرآن نے کی تھی، ان علینا جمعہ و قرآن، یہ پیشین گوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول ہوئی، اور سب سے پہلے قرآن کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع فرمایا۔ دوسری آیت، مدینہ کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ساتھ منافقین بھی تھے۔ منافقین کا یہ کام تھا کہ جب بھی کوئی لڑائی ہوتی تو یہ بھاگ جاتے تھے پیچھے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ جہاں ان کو یہ خوف ہوتا کہ یہاں لڑائی ہوگی، یہاں تو ہو سکتا ہے ہم قتل ہو جائیں، تو یہ بھاگ جاتے تھے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جاؤ خیبر کو فتح کر کے آؤ، خیبر میں یہودی رہتے تھے، سارے یہودیوں کے پاس بڑا مال تھا، یہودی اس دور کے بڑے تاجر تھے، جیسے آج کے بڑے تاجر یہودی ہیں، اس وقت کے بھی مدینہ کے سب سے بڑے تجار یہود تھے، ان کے پاس مال و دولت بہت زیادہ تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے فتح کا وعدہ فرمایا تھا کہ یہاں پر تمہیں مال غنیمت کثرت سے ملے گا۔ اب منافقین نے یہ سوچا کہ اللہ نے جو پہلے وعدے کیے ہیں وہ تو ہم نے دیکھا ہے پورے ہوئے، جو اللہ نے پہلے وعدے کیے ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے پورے ہوئے، تو یہ وعدہ بھی پورا ہوگا اور مال ملے گا بہت زیادہ، تو کیوں نہ ہم بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں اور خیبر کی لڑائی میں جائیں۔ تو یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
جو دیہاتی تھے، قرآن نے انہیں دیہاتی کہا ہے، یہ جو منافقین تھے، ان میں کچھ صحابہ بھی تھے جو پچھلے جنگ میں نہیں جا سکے تھے، انہیں بھی منع کر دیا گیا تھا کہ آپ خیبر کی لڑائی میں نہیں جا سکتے۔ تو جب یہ لوگ آئے، صحابہ کرام، یہ جب منافقین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ جو دیہاتی آئے، انہوں نے کہا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ خیبر کی لڑائی میں جانا چاہتے ہیں، خیبر کا جہاد میں ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن دل میں نیت کیا تھی کہ مال غنیمت ملے گا، مال ملے گا، ہمیں مال ہاتھ آئے گا بہت زیادہ۔ قرآن کریم نے بیان کیا ہے قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ۔ فرمایا کہ یہ جو اعرابی ہیں، یہ جو دیہاتی ہیں، یہ جو ابھی آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے آپ کے ساتھ جانا ہے لڑنے کے لیے، خیبر کی لڑائی میں ہم بھی شریک ہونا چاہتے ہیں، ابھی آپ ان کو لے کر نہ جائیں، ان پر پابندی لگا دیں کہ آج کے بعد یہ جتنے بھی ہیں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود رہیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں بھی جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ان پر بالکل پابندی لگا دی اللہ تبارک و تعالی نے۔ لیکن پھر ساتھ میں یہ بھی فرمایا سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ، کہ اگر ان کی نیت ہے نا جہاد کرنے کی، اگر یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہیں تو ان قریب ایک ایسی قوم کے ساتھ جہاد ہوگا کہ جو بڑی طاقتور قوم ہوگی۔ تقاتلونہم او یسلمون، یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فتح کا وعدہ نہیں فرمایا، فرمایا ہو سکتا ہے تمہاری ان کے ساتھ لڑائی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام لے آئے، ہو سکتا ہے لڑائی ہو سکتا ہے لڑائی نہ ہو، لیکن ہوں گے تم سے زیادہ طاقتور۔ تو اگر تمہاری نیت یہ ہے کہ تم وہاں جا کے جہاد، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتے ہو، وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، کہ اس جہاد کی طرف جو تمہیں بلائے گا، اس جہاد کی طرف، یعنی جو جہاد اس طاقتور قوم کے ساتھ ہوگا، اس جہاد کی طرف تمہیں بلائے گا، اور اس کے بلانے پر جو اس کی اطاعت کرے گا، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر کسی نے منہ پھیرا، کوئی بھاگ گیا جیسا کہ تم لوگ پہلے بھاگتے رہے ہو، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو یہ جو طاقتور قوم کے ساتھ جو جہاد پیش آیا، مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ یہ 3 اقوام کے ساتھ جہاد پیش آیا، ہو سکتا ہے ان تینوں میں سے کوئی ایک مراد ہے۔ ایک تو مسیلمہ کے ساتھ، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جنگ پیش آئی، مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو لڑائی ہوئی صحابہ اکرام کی، صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اتنی سخت اور اتنی شدید لڑائی تھی کہ جتنے صحابہ، جتنے مسلمان ہجرت کے بعد جو جہاد شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک جتنے صحابہ شہید ہوئے تھے، اس سے زیادہ صحابہ اس ایک جنگ میں شہید ہوئے جو مسیلمہ کے ساتھ پیش آئی۔ مسیلمہ کے ساتھ جو جہاد ہوا، اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد اس پورے 23 سالہ دور سے زیادہ تھی۔ اتنے صحابہ شہید ہوئے، اتنی سخت لڑائی تھی۔ تو اس لڑائی کی طرف، اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جہاد ہوا وہ مراد ہے اس آیت سے، یا اس آیت سے مراد روم کے ساتھ جو لڑائی ہوئی وہ مراد ہے، یا اس آیت سے مراد جو کسرا کے ساتھ لڑائی ہوئی وہ مراد ہے۔ ان تینوں میں سے کوئی ایک مراد ہے، لیکن اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد مسیلمہ کذاب والا جہاد ہے۔
تو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جو جہاد پیش آیا وہ کس کے دور میں پیش آیا؟ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ وہ بتائیں نا، مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ کس کے دور میں پیش آیا یہ جہاد؟ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں پیش آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے ساتھ جہاد کے لیے مسلمانوں کو بلایا کہ آؤ مسیلمہ کے ساتھ جہاد کرنا ہے، ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ اور منکرین زکوٰۃ جو تھے ان کے خلاف بھی جہاد پیش آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، کہ اس جہاد کی طرف جو بلائے گا، بلانے والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ جو بلائے گا، اللہ کو تو پتا تھا نا کس نے بلانا ہے، اللہ کو تو ما کان و ما یکون کا علم ہے، جو ہو گیا اللہ اسے بھی جانتا ہے، جو قیامت تک ہونے والا ہے اسے بھی جانتا ہے۔ تو اللہ کو تو پتا تھا نا کون بلائے گا، تو فرمایا جو بلائے گا یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اس بلانے والے کی جو اطاعت کرے گا اللہ اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور جس نے منہ پھیر لیا جیسے کہ پہلے منہ پھیرتے رہے، يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو اسے دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا اللہ۔ تو اللہ جو ہے وہ دردناک عذاب میں مبتلا کن لوگوں کو کرتا ہے دنیا میں؟ جو انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں، جو انبیاء کی نافرمانی کرتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب تھے، خلیفۃ الرسول تھے، آپ کی نیابت کا یہ تقاضا تھا کہ اللہ نے جو احکام انبیاء کے لیے لگائے تھے، انبیاء کی بات نہ ماننے پر ان کی قوموں کو جو عذاب ہونا تھا، اللہ نے وہی عذاب صدیق اکبر کی بات نہ ماننے والوں پر بھی نازل فرمایا۔ آپ دیکھیں جو صدیق اکبر کو نہیں مانتے ان پر اللہ نے کیسا عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ جو صدیق اکبر کو نہیں مانتے ان پر اللہ نے یہ عذاب مسلط کیا ہوا ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، سب کو نظر آتا ہے۔ وہ کبھی اپنے آپ کو زنجیریں مار رہا ہے، کبھی اپنے آپ کو تلواریں مار رہا ہے، کبھی اپنے سر میں چھریاں مار رہا ہے، کبھی اپنے سینے پہ ہاتھوں مار رہا ہے، کبھی اپنے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہے۔ یہ تو دنیا کا عذاب ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ الگ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کی اس آیت کے مطابق انہوں نے حضرت صدیق اکبر کی اطاعت نہیں کی۔ جس طرح صدیق اکبر کی اطاعت کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کی اطاعت قرار دیا۔ وَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، صدیق اکبر کی اطاعت در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور صدیق اکبر کی بات نہ ماننے والوں پر عذاب بھی وہی ہے جو انبیاء کی بات نہ ماننے والوں پر نازل ہوتا ہے۔ تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو یہ جانا چاہ رہے تھے رسول اللہ کے ساتھ خیبر کے جہاد میں، اللہ تبارک و تعالی نے منع فرما دیا کہ ان کو آپ اپنی زندگی میں اب کبھی جہاد پر لے کر نہیں جائیں گے، یہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں جائیں گے جہاد پہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو صدیق اکبر کا انکار کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرما دیا، تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فتح مکہ ہوا ہے، غزوہ حنین ہوا ہے، غزوہ تبوک ہوا ہے، کیا صدیق اکبر اس غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ اگر اللہ نے منع کیا تھا اور صدیق اکبر کو رسول اللہ ساتھ لے کر گئے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ صدیق اکبر مخالف نہیں تھے، لالچی نہیں تھے، ان کے دل میں مال کا ہوس نہیں تھا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے ساتھی تھے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 2 آیتیں پیش کی ہیں اور وقت ختم ہو گیا ہے، ارادہ تھا کہ 3 آیتیں پیش کروں گا، انشاءاللہ موضوع کا بقیہ حصہ اگلا جمعہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔